یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، یہ حضور کے لیے اللہ کا انتخاب ہے۔ رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں نا، وہ کافروں پر سخت ہیں۔ ایک دفعہ حضور کی زبان نور سے نکلا، ایک دفعہ صرف، کہ ایک اویس کرنی ہے، یہ صحیح مسلم ہے، ایک دفعہ نکلا، ایک اویس کرنی ہے۔ کرن کی شاخ ہے مراد، اس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں، باپ کا نام عامر ہے، اویس بن عامر کہلاتے ہیں، برس کے نشان تھے۔ یہ دیکھو، یہ ساری نشانیاں حضور نے بتائیں۔ کتنی جگہ آپ نے سنا ہے حضور نے دیکھا نہیں انہیں؟ او یارو، کوئی ضروری تو نہیں نا کہ کوئی ظاہری طور پر ملے تو تب بھی پتہ چلتا ہے۔ محبوب کو پتہ ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کے روتا ہے۔ لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی، کتنی مزے کی بھیک ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی، او دیکھو نا، روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹولیاں، وہ ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں، اور بڑی امید ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، تو مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا عمر، ایک اویس بن عامر نام کا شخص ہے، کرن کا ہے، مراد ایک شاخ ہے قبیلے کی، اس سے تعلق رکھتا ہے، ماں کا بڑا فرما بردار ہے۔ یہ دیکھیں حضور غلاموں کی نشانیاں بتا رہے ہیں، غلاموں کی، بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے، اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے۔ فرمایا برس کے نشان ہے چہرے پہ، برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، درہم کے مطابق نشان ہوگا، ماں کا فرما بردار ہے۔ اور حضور نے فرمایا عمر، اس بندے کی شان اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہو گئی نا تو اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ بس طے کر لیا حضرت عمر نے۔ جو بندہ بھی یمن سے آئے، عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو؟ اویس کو جانتے ہو؟ جو بھی ملے نا، حضرت عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو؟ ایک وقت وہ آ گیا کہ حضرت اویس خود ہی آ گئے، حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی۔ آپ ذرا دیکھنا، نشانیاں بتا رہے، کہنے لگے آپ کا نام اویس بن عامر ہے، مراد کی شاخ سے ہیں، یہ چہرے پر نشان ہیں، ماں کے فرما بردار ہیں۔ کہاں؟ کہنے لگے اٹھاؤ پھر ہاتھ، میرے لیے دعا کرو۔ حضرت اویس بن عامر، اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر میں آپ کے لیے دعا کروں؟ فرمایا کرو نا، اس لیے کہ مدینے والے حبیب نے کہا تھا دعا کرانا، حضور نے کرو نا دعا، ہم نے تو طے کر لی۔ ایک نقشہ محبوب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہاں سے آئے گا، ایک دفعہ وہ نقشہ بتایا تھا کہ وہ کرن کا، یمن کا، ایک دفعہ کہا تھا وہ آئے گا۔ بس پھر میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤندے ہی گزر گئی۔ ساری زندگی پوچھا اویس تو نہیں نام، پھر وہ مل گئے تو کہا دعا کرو، دعا کرائی۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی سے کہنے لگے آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ سارا کچھ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے میں کوفے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کہا میں کوفے کے گورنر کے نام خط لکھ دوں کہ اویس آ رہا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے نا 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 نا، ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے، میں نا سادہ رہنا پسند کرتا ہوں، اسی کسے دے کچھ نہیں جو لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، بس کونے میں پیچھے، ہم کوئی سٹیج کے شوقین لوگ ہیں، ہم کوئی نعروں کے شوقین لوگ ہیں، ہم کوئی تصویروں کے شوقین، ہم تو پیچھے بیٹھنا، بس کسی کو نظر آئے نہ آئے۔ عمر نے تو خود بتا دیا نا کہ مدینے والے کی نظر میں ہیں آپ نظر میں ہیں۔ مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جب ان کی نظر میں ہیں تو پھر کیمرے کی نظر میں آئیں چاہے۔ حضرت اویس کہنے لگے ضرورت کوئی نہیں، میں پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا۔
ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا، تو جناب عمر فرمانے لگے اویس کرنی کو جانتے ہو؟ کہ حضور جانتا تو ہوں، اویس بن عامر کو جانتا تو ہوں، حضرت اویس بن عامر کو، لیکن وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں، گھر بھی ان کا سادہ، حالات بھی زیادہ وسعت والے نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں پتا۔ وہ بندہ حج کرنے آیا ہوا تھا مکے، حضرت عمر سے ملے، کوفے کے رئیس تھے، تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اس سے دعا کرانا۔ یہ رئیس واپس گئے، حضرت اویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہنے لگے میرے لیے دعا کریں۔ وہ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ دعا کریں؟ کہ نہیں آپ کریں۔ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ کریں؟ کہنے لگے نہیں آپ کریں۔ تو حضرت اویس سمجھ گئے، کہنے لگے عمر سے مل کے آئے ہیں، عمر سے مل کے آئے ہو۔ نعرہ تکبیر! دو ایک باتیں صرف حضرت عمر کی اور عرض کرنی ہے۔ دنیا جو ہوتی ہے نا، دنیا انسان کے پاس آئے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بندے کا دنیا سے عشق ہو جائے تو یہ بڑا خوفناک ہے۔ سبحان اللہ! حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھ لیا نا رب کی معرفت کا جلوہ، جب حضور کے انوار و تجلیات دیکھ لیے، جب رسول کائنات علیہ السلام کے حسن کے جلوے دیکھ لیے، تو پھر دوبارہ دنیا کی دولت پر ان کا دل کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں آیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہیں دنیا داری سے کوئی دلچسپی نہیں۔ خطبہ دے رہے ہیں تو یہاں پہ مند لگے ہوئے ہیں، عید کی نماز پڑھنے حضرت عمر جا رہے ہیں، عید کی نماز پڑھنے تو پیروں میں جوتا کوئی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو بادشاہوں کے پروٹوکول نہیں ہوتے، آج بھی حج کے موقع پر وی آئی پیز کے لیے علیحدہ بندوبست نہیں ہوتا، لیکن مشرق سے مغرب تک جس بندے کی حکومت ہے، صحابہ کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ گئے تو اپنے پاس ایک اضافی چادر اور لے گئے، رستے میں سفر کرتے تھے تو صرف کسی درخت کی ٹہنی پر ڈال کے چھاؤں کر لیتے تھے، کئی دفعہ زمین پہ کچھ بچھاتے تھے، کئی دفعہ کچھ بھی نہیں بچھاتے تھے، اس لیے کہ ادھر پھر توجہ ہوتی نہیں نا، توجہ ادھر ہو جاتی ہے، توجہ ادھر ہو جاتی ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں، کیونکہ جیسے میرے محبوب ہیں ایسا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمکتا دمکتا فرمان مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عمر کوئی ہم سے پہلے نہیں اسلام لائے، لیکن درجہ زیادہ لے گئے۔ فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے عمر درجہ کیسے زیادہ لے گئے؟ اس لیے کہ عمر کو دنیا داری میں کوئی رغبت ہی نہیں تھی، انہوں نے اپنا دل ہر طرف سے توڑ کے رب رسول کے ساتھ جوڑ لیا، کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ ہم نا بہت زیادہ دنیا داری کرتے ہیں، ہر وقت مادہ پرستی کی باتیں کرتے ہیں، دولت اللہ ماشاءاللہ مذہبی لوگوں کو بھی اپنے گرویدہ کر لیتی ہے، ساتھ اپنے ملا لیتی ہے۔ دوسری بات حضرت فاروق اعظم میں جو بہت اہم تھی، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، آپ توجہ کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنا احتساب بڑا کرتے تھے، ہم نے ساری زندگی نکال دی ہے لوگوں کا احتساب کرنے میں، لوگوں کا حساب کیا، اپنا کبھی نہیں کیا۔ ہم نا اپنے تئی تو ہم یہ کہتے ہیں جی منو تو یاد نہیں کدی کسی نہ کوئی زیادتی کی ہوگی، میں تو بندہ ہی بڑا اچھا ہوں جی، وہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں جی بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے جی، فلانی نیکی بھی میرے کھاتے، فلانی نیکی۔ بلکہ ہم جب لوگوں پر تبصرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی نفی کی جائے اور اپنا اس بات کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک باغ میں حضرت عمر کے ساتھ میں گیا، حضرت عمر پہلے پہنچ گئے، میں بعد میں گیا، تو درمیان میں نا ایک درخت کا فاصلہ تھا، اس بندے کی بات کر رہا ہوں جسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دی، ان کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں فرمایا شیطان تجھے دیکھ کے رستہ ہی بدل جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے ساتھ میں گیا، درمیان میں ایک درخت صرف رہ گیا تھا، حضرت عمر فاروق اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں عمر ابن خطاب اللہ سے ضرور ڈر، ورنہ اللہ تجھے ضرور عذاب دے گا، ڈر جا اللہ سے۔ اپنا احتساب کرتے ہیں، اپنے اوپر توجہ رکھتے ہیں، ہم اپنے کپڑوں کا، بالوں کا، کنگھی کا حساب رکھتے ہیں،
حضرت عمر اپنے باطن کا حساب رکھتے تھے، وہ غور کرتے تھے کہ میری باطنی کیفیات کیا ہیں، میں کہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ اور یارو صحابہ پر تبصرے کرتے ہو، ان گلیوں کے بندہ صدقے جائے جہاں سے وہ گزرا کرتے تھے، ان راہوں پہ بندہ جان دے دے جہاں سے وہ اپنا قافلہ لے کے گزرتے تھے۔ آپ معمولی سمجھتے ہیں رسول پاک کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو؟ او بھائی میرے ساتھ جو لوگ آتے جاتے ہیں وہ میرا انتخاب ہے، دوست احباب کا انتخاب ہے، انتظامیہ کا انتخاب ہے۔ تو جو لوگ مدینے والے رسول کے ساتھ رہتے ہیں وہ رب کریم کا انتخاب ہے، اللہ نے منتخب کیے ہیں۔ اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء، سارے کام جو ہوتے ہیں نا، سارے کام وہ کسبی نہیں ہوتے، کچھ وہبی بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خاص بنا لیا کرتا ہے، یہ خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خاص بنا لیا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے نا خاص لوگوں کا انتخاب، ادھر دیکھو میری طرف، ابھی نا ایک دوست نے روکا دیا ہے مجھے کہ دعا کریں، میں حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ دعا کریں۔ تو میں تو بڑا چھوٹا آدمی ہوں، یہ تو بہت بڑی دعا بتا دی انہوں نے۔ چر ہویا نا مینوں ترلے لیندے ہاں، تو کدی موڑ میرے ول واگاں، تے خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں، تے خواب میری وچ ماہی آیا تے گل وچ پا لیاں باواں، وہ لوگوں میں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اور ایک درویش کہنے لگے کہ آئی رات وصال دیوالی، ربا رات مکن نہ دیوی، سے لمبی کر دے، یہ ملاقات کی رات آئی۔ ہر ایک تڑپتا ہے حضور سے ملاقات ہو۔ نبی دعائیں مانگتے رہے، پیغمبر دعائیں مانگتے رہے کہ وہ کریم محبوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی دعائیں مانگتے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ تیرا گھر بنایا ہے، کعبہ سے بسانے والے محبوب بھی بھیج دے۔ حضور کے لیے نبی اور رسول دعائیں مانگتے رہے، امتی تڑپتے رہے، محدثین، مفسرین، مفکرین تڑپتے رہے، یا اللہ محبوب کا جلوہ عطا کر۔ سارے حضور کے لیے دعائیں مانگے اور حضور دعا مانگے، یا اللہ مجھے عمر نہیں عطا کر دیتا، اے اللہ عمر کو مسلمان کر دے، اسلام کو عزت دے دے۔ سب حضور کو مانگ رہے ہیں۔ کریم نے دعا، آپ بھلا کس بندے کا ذکر کر رہے ہیں جو مرید مصطفیٰ نہیں مراد مصطفیٰ ہے؟ حضور نے مانگ کے لیا، اللہ سے مانگ کے لیا، نبی کریم نے مانگ کے لیا۔ عمر جب گئے نا کلمہ پڑھنے، واقعہ آپ نے سنا ہے، ہمشیرہ سے قرآن پاک سنا، اور پھر حضرت عمر کہنے لگے نہیں بہن اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس طرح کر، میرے ہاتھ میں باندھ لیتا ہوں، گلے میں تلوار لٹکا لیتا ہوں، میں کروں آیا سا مار مقامنے نوں، ہن تسی مینوں مار دے لے چلو، اوے متے عمر دی عمر ہی برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو، لے جاؤ نا۔ دار ارقم میں حضرت عمر کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں، دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں، شور پڑ گیا، عمر آ گئے، عمر آ گئے، عمر آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کیا ہوا اگر عمر آ گئے تو؟ اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے، اور اگر کوئی ارادہ گڑبڑ ہے تو اگر وہ عمر ہے تو میں امیر حمزہ ہوں، آج پتہ چل جائے گا، آ گئے تو آنے دو۔ پیچھے حضور تشریف فرمائے، کریم بول پڑے، فرمایا حمزہ ذرا جلدی نہ کر، جلدی نہ کر، کیوں بھلا؟ گویا فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی حمزہ کو کوئی آئے تو نہیں نا، انہیں تو بلایا گیا ہے، انہیں تو دعا مانگ کے بلایا گیا ہے، وہ تو بلائے گئے ہیں، تو بلا کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ یہ کچھ لوگ نا پسند نہیں آ جاتے، یہ کچھ لوگ پسند نہیں آ جاتے، قبول نہیں ہو جاتے، کچھ لوگوں کو مانگ نہیں لیا جاتا، کچھ کو رکھ نہیں لیا جاتا، کچھ لوگوں کو کہہ نہیں دیا جاتا تو نے جانا نہیں۔ تو کسی نے کہا تھا عشق اجرت طلب نہ تھا ورنہ ہم تیرے در پہ نوکری کرتے۔ کچھ تو تڑپتے ہیں نا، تو کچھ کو کہا جاتا ہے یار تو آ جانا، تو رہ جانا۔ او حضرت عمر تو وہ ہیں جنہیں کریم نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے مانگا ہے۔ اور پھر کبھی جو حضرت عمر کے بارے میں حضور نے کہا ہے نا، جو محبوب نے فرمایا ہے، حضور نے جو ان کے لیے فرمایا ہے، اس پر کبھی بندہ غور کرنا۔ حضور فرمانے لگے لوگوں سنو، میں نے رات خواب دیکھی ہے، خواب میں نے دودھ پیا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری میں،
فرمایا میں نے اتنا پیا ہے دودھ، اتنا پیا ہے کہ میرے ناخنوں سے بھی نظر آنے لگا۔ حضور فرمانے لگے دودھ پھر بھی بچ گیا۔ حضور فرماتے ہیں پتہ میں نے وہ دودھ خواب میں کسے دیا ہے؟ یا رسول اللہ فرمایا عمر خطاب کو دیا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے دودھ پیا ہے اور بچا ہوا عمر کو دیا ہے، خواب آپ نے سنائی ہے، تو حضور تعبیر بھی تو آپ نہیں بتانی ہے، تو یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے اس کی تعبیر علم ہے، کہ عمر فاروق کو جس طرح اللہ نے مجھے علوم دیے، عمر کو بھی علم دیا، اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر وہ نور معرفت ہے۔ یہ پتہ ہے دودھ اور علم کی آپس میں تشبیہ کیا ہے؟ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں جس طرح دودھ جسمانی غذا ہے نا، علم روحانی غذا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا علم، فقاہت، سمجھداری، معاملہ فہمی، اصول پسندی، ان کے مزاج میں ٹھہراؤ، ثابت قدمی کیوں نہ ہو، جب حضور اپنے ہاتھوں سے دودھ پلائیں اور کئی دفعہ پلائیں، ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور ایک صاحب کہنے لگے کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد علم ہے، فاروق اعظم کا علم۔ ایک دن پھر حضور بولے، فرمایا میں نے رات خواب دیکھی ہے۔ عزیز دوست آپ غور کریں بات پر، تو کیسی کھلی بات، یعنی ساری دنیا کہتی ہے حضور کو خواب میں دیکھیں، یہ بخاری ہے۔ حضور فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض پیٹ تک ہے، کسی کی پیٹ سے بھی اوپر ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں عمر کو دیکھا، عمر فاروق نے اتنی لمبی قمیض پہنی، اتنی لمبی قمیض پہنی کہ نیچے گھسٹ رہی تھی۔ حضور خواب سنا کے چپ کر گئے، یا رسول اللہ کرم نوازی کریں، تعبیر بھی تو بتائیں نا۔ تو رسول کریم نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے۔ گویا فرما رہے اتنا لمبا کرتا حضرت عمر نے پہنا ہے کہ عمر تو دین کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، سراپا دین، اٹھنا دین، بیٹھنا دین، بولنا دین، آنا دین، فیصلہ کرنا دین، عمر کا ہانس دینا بھی دین، عمر کا رو دینا بھی دین، فاروق اعظم کا بدر میں کھڑے ہونا بھی دین، احد میں آنا بھی دین۔ اور عمر تو دنیا سے جا رہے تھے، آخری وقت تھا، زخم لگا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا، امت رو رہی تھی، دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے، ان میں کتھوں لباں عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے۔ سب لوگ پریشان تھے، پر عمر سراپا دین ہے نا۔ عمر فاروق شدید علیل ہیں، خون بہ رہا ہے، سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو اس کا تامد، اس کا پاجامہ، اس کی شلوار ٹخنوں سے ذرا نیچے تھی، تو حضرت عمر کہنے لگے پتر یہ اونچی کر لے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ این اس وقت بھی فاروق اعظم دین کی لے سجنا سا توڑ ہی نہیں بھائی، اسی جان بھی دتی تے راہ تیرے، لے سجنا سا توڑ، آخر تک پانی پرنا سہیلیاں رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اور میرے محبوب نے دنیا میں سامنے بٹھا کے کہا، صحیح حدیث میں موجود ہے، فرمایا عمر میں نے جنت میں تیرا گھر بھی دیکھ لیا ہے۔ عمر دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، میں اندر جانے لگا تھا، پھر میں نے کہا عمر بڑا غیور ہے۔ معنی کیا ہے؟ شارحین کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ حضور نے خود ہی قانون بنایا نا، کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کے جائیں۔ عمر میں اندر جانے لگا تھا، پھر میں رک گیا، عمر بات سن کے رو پڑے۔ میں نے بڑی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر بڑے مزاج کے سخت تھے، پر سجنوں میں نے نا درجنوں کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اتنا روتا بھی کوئی نہیں تھا جتنا عمر روتے تھے۔ چہرے پہ عاشق دا کام ہی رونا تونا، یہ بھی نہ رویوں نہیں جے منظوری، تے عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری، آنکھیں ہر وقت تر رہتی تھی، ہر وقت تر، دل تے بوجھ پوے جس ویلے تے پھر بوجھ اٹھاون اکھیاں۔ حضرت فاروق اعظم کی آنکھیں تر رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کرتا؟ حضور عمر کو تو جو ملا ہے محبوب کے قدموں کے صدقے ملا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا مزاج، اور پھر حضور نے جو کہہ دیا نا، کچھ لوگ نا بات مانتے ہیں سونی کر کے نہیں مانتے۔ ایک ہوتا ہے
حکم، ایک ہوتی ہے رضا. کبھی کبھی ان دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے. استاد جی، حضرت صاحب میں جاؤں؟ جاؤ، یہ حکم ہے. لیکن تو محسوس تو کر، لگتا ہے کہ میں تجھے اجازت نہیں دینا چاہ رہے. تو دل بھی تو پڑھنا. وہ میں پوچھ کے آیا جی، انہوں نے مینوں آپ آکھیا سی تو جا. وہ تو نے سونگا نہیں نہ، نیرا پوچھا ہی ہے. تو نے محسوس ہی نہ کیا. تو لفظوں کے ہیر پھیر میں رہا. تو جملے اوپر نیچے کرتا رہا جیسے لوگ موبائل کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اسی چکر میں پڑا رہا. تو نے دیکھا تو صحیح، غور ہی نہیں کیا. کبھی نہ رضا میں اتر کر، جو لوگ رضا والے تھے وہ رضا پا لیتے تھے. سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. اور دل کو جو عقل دے خدا، تو تیری گلی سے جائے کیوں. کیوں بندہ رضا سے ادھر ادھر ہو. طے کر لیتے ہیں کچھ لوگ، وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں دروازہ محبوب پہ. عمر نے گزار دی عمر، سارا وقت گزارا سیدنا فاروق اعظم. اپنی زندگی ادھر ادھر نہیں گزاری. من جو لیا، طے جو کر لیا. ایک در پھڑیے، پھر انہوں محکم پھڑیے، پھر اس دے ہی ہو کے مریے. پکڑ جو لی، طے جو کر لیا، پھر گزار دی عمر، ختم ہو گئی. دعا کرو جس کی کہیں لگ گئی ہے اس کی توڑ بھی چڑھ جائے. کوئی نہ سبب کوئی جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے. جے محبوب بلاوے ایک دم سر نو پیر بنائیے. وہ کدے سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دے ہی مر جائیے. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دے ہی مر جائیے. او سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ، جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے. یہاں تے لائیے ہی نہ. ہمارے ہاں نا بہت سارے لوگ لڑنے سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہوتے ہیں، میدان میں نکلنے سے پہلے ہی وہ کمزور باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ابھی سفر شروع نہیں ہوتا، وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جناب آپ کی بات تو ٹھیک ہے پر کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، لوگ تو آج کل چلتے ہی نہیں، بڑے مسئلے خراب ہیں. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں سن کر بندے بیک گیئر لگا لیتے ہیں. اور میں نے دیکھا باتیں کرنے والے وہیں رہتے ہیں اور کام کرنے والے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. یہ یقینی نہیں کہ جیتیں گے، لیکن جب میدان میں اترے نا تو پھر ہمیشہ جیتنے کے لیے اتریں. کوشش کریں کہ میں نے اس انداز میں نکلنا ہے کہ میں نے نہ جیتنا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی بندے نے پوچھا حضور آپ ہر میدان میں کامیاب کیوں رہتے ہیں؟ فرمانے لگے جیت ہار تو رب کریم کے دست قدرت میں ہے، لیکن جب میں اترتا ہوں نا میدان میں تو میں دشمن دیکھ کے پہلے ہی فیصلہ کر لیتا ہوں کہ میں نے اس کے پیٹ میں خنجر مارنا ہے کہ گلے پہ. میں جیتنے کے لیے میدان میں اترتا ہوں. تو آپ دیکھ لینا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. کیوں کہ کہتے ہیں میں ذہن بنا لیتا ہوں کہ میں اسے کاٹ کے لاؤں گا. میں ڈرتا اور سہمتا ہوا میدان میں نہیں اترتا. ذہن ہوتا ہے کہ آج لڑوں گا تو جیتوں گا. آج میں دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. حوصلہ نہیں پیدا کر پا رہے بچوں میں. کچھ بچے بھی اللہ خیر کرے عزم و ہمت والے لوگوں کے پاس بیٹھتے نہیں. اور دوسرا ہم اپنے بچوں کا کسی کو آئیڈیل بھی نہیں بننے دیتے. بچے کسی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتر چھاڑ پر آؤں. یہ دور ہی نہیں ہے. ہم کوئی ایسا ذوق، کوئی مزاج، کوئی طبیعت پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. کچھ آنے والی نسل کا مزاج ہے کہ وہ اٹھنا نہیں چاہتی، بیٹھنا نہیں چاہتی، چلنا نہیں چاہتی. وہ چاہتی ہے میں لیٹی رہوں، موبائل میرے ہاتھ میں رہے، باقی سارے کام ریموٹ کنٹرول ہو. جب انسان دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک دفعہ میں گیا تو ایک مریض کو وہ سمجھا رہے تھے. اسے کہہ رہے تھے کہ تو تھوڑی ورزش بھی کیا کر، تھوڑی ورزش بھی کیا کر. اور ساتھ انہوں نے بڑی اچھی بات کی. کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے نا جسم میں جوڑ بنائے ہیں، یہ گھٹنے ہیں، یہ کونیاں ہیں، اللہ نے جوڑ بنائے ہیں. اسی لیے تو بنائے تھے کہ تھوڑی ان کو حرکت بھی دی جائے. لیکن اگر آپ ان جوڑوں کو حرکت ہی نہیں دیں گے تو یہ تو زانگا لود ہو جائیں گے.
تو کام زندگی میں عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور سب سے بڑی مضبوطی یہ ہے کہ آپ یہاں سے مضبوط ہوں، آپ اعصابی طور پر مضبوط ہوں۔ یہ جو کمزوری ہے نا، ذہنی کمزوری، میں نہیں پسند کرتا کہ مطلب خواتین بچوں کو اس لیے ڈرائیں کہ بیٹا او ہو بلی آ گئی ہے۔ وہ بلی کیا ہوتی ہے جی؟ لیکن جو خواتین حج بھی بچوں کو بلی سے ڈرائیں گی، اچھا اس کو ڈرا بلی سے رہی ہوتی ہیں اور ساتھ کہہ رہی ہوتی ہیں ماما کا شیر۔ جی آپ کا شیر بلی سے ڈرتا ہے، یہ اماں کا شیر بلی سے ڈر رہا ہے، آپ نے اسے بلی سے ڈرا دیا اور نام شیر رکھ دیا ہے۔ یہ کیسا شیر ہے کہ جو بلی آتی ہے تو بھاگ جاتا ہے؟ یہ ماحول مطلب متضاد ہے۔ یہ کاکروچ دیکھ کر چیخیں مارنا نا، یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے۔ چھپکلی دیکھ کر نا چیخیں مارنا، یہ امیر گھروں کی علامت ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی علامت۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جو قوم چھپکلی سے ڈرتی ہے، کاکروچ سے ڈرتی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں ہو یہ جناب یہ تو اندر میرے وہ آ گیا ٹوکا تو یہ کھا جائے گا، تو یہ قوم انقلاب برپا کرے گی، یہ میدانوں میں نکلے گی۔ بڑے خوبصورت انداز میں ویڈیو بنا کے تو اس کو شیئر کیا جاتا ہے کہ وہ جی قربانی والے دن بکرا ذبح ہو رہا تھا تو بچہ رو پڑا۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ یاد کرے گا بچہ کل کو جو بکرے ذبح ہونے پہ روتا ہے؟ اعصابی مضبوطی، ذہنی طور پر مضبوط کب ہوتی ہے؟ جب انسان اخلاقاً مضبوط ہوتا ہے، اس کی طبیعت وزادار ہوتی ہے، اس کا مزاج اسے مضبوط کرتا ہے۔ آپ ایک حدیث دیکھیں، ترمذی میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر، قلعے بنا کر زمین میں لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرشتے فوراً عرض گزار ہوئے کہ مالک تیری سب سے طاقتور مخلوق یہ پہاڑ ہیں؟ فرمایا نہیں، لوہا جو ہے نا وہ پہاڑوں سے بھی طاقتور ہے، کیونکہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ یا اللہ پھر لوہا سب سے طاقتور ہے؟ فرمایا نہیں، آگ اس سے بھی طاقتور ہے۔ کیا آگ سب سے طاقتور ہے؟ تو فرمایا نہیں، پانی بھی ہے۔ کیا پانی طاقتور ہے؟ فرمایا ہوا بھی ہے، جو پانی کا رخ پھیر دیتی ہے۔ مسلمانوں خدا را اس سے بڑا ذوق نہیں ملے گا۔ میں طاقتور ہونے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بولتا زیادہ ہوں اس لیے میں طاقتور ہوں، میرے پاس اسلحہ زیادہ اس لیے میں یہ دیکھو حضور نے بتایا طاقتور کون ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پتھر پہاڑ طاقتور ہے؟ تو فرمایا نہیں، ان پر تو لوہا ہے، لوہا طاقتور ہے، نہیں اس پر تو آگ ہے، آگ طاقتور ہے، نہیں اس پر تو پانی ہے، پانی طاقتور، اس پر تو ہوا ہے۔ تو حضور پھر مہربانی کریں بتائیں طاقتور کون ہے؟ تو یہ دیکھو نا، یہ یاد رکھو نا، یہ کائنات کے سب سے بڑے حکمت والے محبوب کی بات یاد رکھو نا۔ حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ اس ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس ہاتھ کو پتہ، جس میں یہ اخلاقی طاقت آ جائے نا کہ اللہ کے راستے میں دیکھ کر پھر اسے چھپانا آ جائے، وہ بڑا طاقتور آدمی ہے۔ وہ میں یہ سب سے بڑا طاقتور ہے جس نے اپنے رب سے راز نیاز شروع کر لیے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے پھر کسی کو خبر۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ روحانی طاقت ہے، یہ اخلاقی طاقت ہے، یہ کردار کی طاقت، یہ سوچوں کی طاقت ہے، یہ آپ کے مزاج کے بلند ہونے کی طاقت ہے۔ لیکن اگر مسجد میں ٹائلیں لگوا کر بھی ایک ٹائل پہ نام لکھوا لیا ہے، اگر کہیں تعاون کر کے بھی کہا میرا ذکر کرو، کوئی خدمت کر کے کہا میرا نام لو، پھر آپ کمزور ہیں، پھر آپ طاقتور نہیں ہیں، پھر آپ نے بزدلوں جیسا کام کیا، پھر آپ نے وہ رنگ اختیار کیا ہے جو شاید آپ کو ذہنی طور پر بڑی کوفت میں مبتلا کر دے۔ تو اعصابی طاقت، اعصابی قوت، آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے تربیت کی تھی نا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تعصب کی اینک نہ کسی نے پہنی ہو، ورنہ کائنات میں عشق کی داستان ختم ہو جاتی ہے جناب صدیق اکبر پر۔ جو پیار انہوں نے مدینے والے محبوب سے کیا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور ہر وقت کی جدائی، ہر وقت کی
یعنی بیٹھے بیٹھے نا حضور کے وصال کے بعد بیٹھے بیٹھے حضرت صدیق اکبر اٹھ کے نا تو ایک رستے پہ چلنا شروع ہو گئے. کسی نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے یار ایک دن نا محبوب 2-3 دن کے لیے کہیں گئے تھے, اس رستے واپس آئے تھے. جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا, یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا. پریشان ہوں تو دل کر رہا ہے پتہ نہیں یہاں سے آ نہ جائیں. اتنا زیادہ محبوب کی غلامی اور نبی پاک کی محبت کا ذوق, لیکن اعصابی طور پر مضبوط کتنے تھے. حضور کے وصال کے بعد جس بندے نے اپنے پروں کے نیچے پوری امت کو سنبھال لیا ہے نا, اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہی ہے. ایسے ایسے سنبھال لیا, سب سنبھال, دکھ سب سے زیادہ لیکن سنبھالا. کوئی زکوٰۃ کا منکر پیدا ہو رہا ہے, کوئی ختم نبوت پہ حملہ کر رہا ہے, کوئی کچھ ہو رہا ہے, کوئی کچھ ہو رہا ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا سارے لشکر روانہ کرو, جہاں جہاں حضور نے فرمایا تھا جہاد کرو. فرمایا جو ایک رسی بھی زکوٰۃ کی نہیں دے گا وصول کریں گے. لوگوں نے کہا حضور حالات بڑے اور طرح کے ہیں, کیسے کام چلے گا؟ حضرت عمر جیسے دلیر بندے بھی کہنے لگے جناب یہ نظام کیسے چلے گا؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے, تو بڑے مضبوط مزاج کا تھا, یہ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے؟ فرمایا عمر یاد رکھ اگر میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے میرا آ کے گوشت بھی نوچ کے لے گئے تو پھر بھی میں ان اصولوں پر کھڑا رہوں گا جن اصولوں پر مدینے والے رسول نے مجھے کھڑا کیا ہے. ذرا گنجائش نہیں. ہم یہاں سے مضبوط لوگ ہیں, یہاں سے ذہنی بلندی, ذہنی پختگی, یہ حسن ہے زندگی کا. یہ کیا بات ہوئی پرسوں فیصلہ کوئی اور تھا, سویرے پروگرام کوئی اور بن گیا, کل فلانے کا مرید تھا آج مجھے فیض نہیں ملا ادھر جا رہا ہوں, پرسوں فلانے کو استاد بنا بیٹھا تھا آج میرا پروگرام بدل گیا ہے, کل میری سوچیں اور تھیں آج میری سوچیں اور ہیں. جو قوم ساری زندگی تعین ہی نہ کرے وہ کام کیسے کرے گی؟ جو رستے کا آغاز ہی نہ کرے وہ منزل پر کیسے پہنچے گی؟ تو کمزور باتوں سے نکلیں, بزدلانہ سوچوں سے باہر آئیں, طے کریں زندگی میں یہ کچھ ہم نے کرنا ہے. میں نے کہا ہے نکلیں میدان میں جیتنے کے لیے, پھر رب کی مرضی ہے, پھر اللہ کی مرضی ہے. ساری زندگی صحابہ پر قرض رہا, قرضے بھی رہے, خدمتیں بھی ہوتی رہی, جہاد بھی ہوتے رہے, ڈیوٹیاں بھی ہوتی رہیں, سارے کام ہی ہوتے رہے. ہمارا یہ مزاج ہے ایک دو کھا گیا ہے ساری خوشیاں ہی گئیں, بس سارا کچھ ختم کر بیٹھتے ہیں. تو تھوڑی سی نا مضبوط دیکھیں. اچھا یہ حضرت ابو بکر کا حال ہے, تو جناب عمر کی کیفیت کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے ہی حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ جب آپ سچے, قرآن سچا, اسلام سچا, تو چھپ کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ابھی تعداد ہی کوئی نہیں, 40 تو مسلمان ہیں. عرض کی حضور مہربانی کریں نا آپ صرف اجازت دیں. 20 لوگوں کی صفیں بنا دی گئیں, ایک صف کے آگے حضرت عمر ہیں, ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ ہیں. جناب عمر کہنے لگے چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو لہذا نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی. تو حضرت عمر بیت اللہ شریف کے بیچ کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں, فرماتے ہیں میں عمر ہوں, تم مجھے بھی جانتے ہو, میرے باپ کو بھی جانتے ہو, تم میرا قبیلہ بھی جانتے ہو, میں نے پڑھ لیا ہے محبوب کا کلمہ. اب جس نے بچے یتیم کرانے ہو اور اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو وہ آئے اور مجھے روکے. یہ محبوب اللہ کے ہیں اور گھر بھی اللہ کا ہے, تو نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی. جب تک انسان یہاں سے طاقتور نہیں ہوتا. پھر بات آئی سیدنا عثمان غنی کی, میں پہلا وہاں اونا رنداں تو جن نے کھلی بغاوت کی تھی, ہے پورا قبیلہ اور طرف ہے, عثمان تیرے گھر میں مال ہے, دولت ہے, وزاداری ہے, لوگ سارے کیا کریں گے, والد مخالف, چچا مخالف. حضرت عثمان غنی جیسے آدمی کو پکڑ کے باندھ دیا گیا گھر میں. پر عثمان غنی کہنے لگے میں ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں جو محبت بھی کریں اور اظہار بھی نہ کر سکیں, جو دعویٰ بھی کریں اور پھر ان کے اندر طاقت اظہار بھی نہ ہو. فرمایا تم جتنا باندھ سکتے ہو باندھ لو, تم اپنی دولتیں, حکومتیں اور اپنا جاہ و جلال سنبھال کے رکھو, ہم نے تو غلامی کا فیصلہ کر لیا ہے. اور پھر کی غلامی انہوں نے. اور جہاں تک بات ہے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی,
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا تو یہ حال تھا کہ ساری زندگی میدان میں رہے. ایک دن حضور نے صرف فرمایا کہ آج آپ کو نہیں لے کے جانا, آپ تھوڑا نا میرے نائب بن کر, حضور کسی نہ کسی کو نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ کے جائے, ایک دن صرف کہا نہیں لے کے جانا. تو حضرت مولا علی رونے لگے, کہنے لگے حضور میں بچوں کے بیچ رہوں, عورتوں کے بیچ رہوں, میری تلوار کو زنگ لگ جائے گا. حضور مجھے تو گھوڑے پہ بیٹھنا پسند ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں, پہلے بھی میں نے کہا تھا پھر کہتا ہوں, کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں بہادر نہیں ہوتے. حضرت علی کے علم کا بھی کمال عروج پہ اور بہادری بھی پورے عروج پہ. زندگی نا بہادر لوگوں کی ہوتی ہے. یہ شہاب الدین غوری لیٹے ہیں یہاں سوابا میں, تو کسی نے پوچھا ان سے کہ یار آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگے میں گھوڑے کی پشت پہ ہوتا ہوں. ہمارے بچے بڑی سونی فوٹو بناتے ہیں, ان سے پوچھیں آج کل آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں موبائل چلاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ فوٹو کھینچتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ نا مجھے ایسا عجیب مسئلہ ہے موبائل کا کہ بچوں کی نا مطلب میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر انہیں کچھ 4 گھنٹے موبائل سے علیحدہ رہنا پڑا نا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈاکٹر کو بھی دکھانا پڑ جائے, اتنی کو بری حالت ہو گئی. مجھے ڈھیر سارے دوست کہتے ہیں جی آپ ٹیلی فون پہ ملتے نہیں. میں نے کہا میں پہلے ملا کرتا تھا جب تک لوگوں کی جیب میں موبائل تھا, جب سے لوگوں نے ہاتھ میں پکڑ لیا نا تو پھر تو ایک دن میں 100 نمبر ملتا ہے, تو پھر آپ کیسے موبائل پہ رہیں گے؟ پھر تو ایک ہی کام ہے, یا فون سنیں گے یا کوئی اور کام کریں گے. تو تھوڑی سی ہمت والی زندگی گزاریں. بزدلانہ باتیں, کمزور باتیں ہمارے بچوں کو بھی کمزور کر دیں گی. یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں. حضور کے پھپھو جناب صفیہ کے پوتے ہیں, اور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن عوام ان کے بیٹے ہیں. شروع سے ہی بڑے بہادر تھے. ایک دن کچھ بچے گلی میں کھیل رہے تھے تو ایک شخص نے آ کے نا چیخ ماری, ڈرایا, سارے بچے بھاگ گئے. جناب عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے کیوں بھاگتے ہو؟ آپ چیخوں سے بھی ڈرو گے؟ واپس آؤ سارے, میں تمہارا امیر ہوں, آؤ ذرا اس پر حملہ کریں. ہم سارے بھاگے اور یہ اکیلا کھڑا رہے. اس پر حملہ کیا, وہ ڈرانے والا خود ڈر کے بھاگ گیا. تھوڑا سا نا مزاج, ذہن, طبیعت دیکھیں نا, بدتمیزی اور چیز کا نام ہے, لیکن گفتگو کا مضبوط ہونا یہ اور چیز کا نام ہے. بچوں کو جب پوری طرح یہاں تو ہم ان کو اس قدر زیادہ کمروں میں بند رکھتے ہیں کہ جب وہ نکلتے ہیں باغی ہو جاتے ہیں. یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ پوری طرح دب جاتی ہیں. وہ جو کیفیات ہوتی ہیں جو ایک مردانہ وصف میں ہونی چاہیے ان کے اندر موجود نہیں ہوتی. اقبال کہتے ہیں آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. اور یہ جو سہمے دوست ہیں نا, بالخصوص غریب طبقے سے, ان سے میں عرض کروں گا کبھی کسی کی گاڑی دیکھ کر مروب نہیں ہونا, کبھی کسی کے مہنگے کپڑوں کے روب میں نہیں آنا, کبھی نہیں. حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں, ایک جیسے نہیں رہتے. کبھی کمزور نہ پڑیں اور جگہ جگہ اپنے دکھ بھی نہ بتائیں, اپنے دکھ نہ بتائیں. ہمت کریں. وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ با ہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے, یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں. وہ نا میدانوں میں رہتے ہیں, کمزور نہ پڑیں. یہ جو اتنا لمبی لسٹ بن گئی ہے نا, اتنی لمبی لسٹ مانگنے والوں کی, اتنا لمبی فہرست ہو گئی ہے ہر سگنل پہ, ہر چوک میں, ہر رش والی جگہ پہ. یہ بتاتی ہے کہ لوگ اس کو آر ہی نہیں سمجھتے, کمزوری نہیں سمجھتے, طاقت والا مزاج. حضرت عمر بہادر تھے تو بہادر لوگوں کو پسند بھی بڑا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر چھوٹے تھے, بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, اور یہ وہی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں جو بعد میں امام حسین کے قاتلوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے اعلانیہ ان لوگوں کا بائیکاٹ بھی کیا اور ان لوگوں کے ساتھ سفارا بھی ہوئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر, اور فرماتے ہیں کہ میری ماں 90 سال سے زیادہ عمر تھی حضرت اسماء بنت ابی بکر کی, جب میں نے انہیں کہا نا اماں
وقت آ گیا ہے شہادت کا تو میری اماں مجھے کہنے لگی پتر میدان میں رہنا، میدان میں بکرے کو ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، جب اس کی کھال اتاری جائے پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ایسے ہی کمزور نہ پڑنا۔ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں پتر اندروں کنڈی لے لے ساڑی نہیں لڑائی، اور جب ہمارے گھر آگ آئے گی پھر اسے ہم بند کریں گے، ابھی نہ تو بالکل باہر نہ نکلنا۔ کیسے قوم آگے بڑھے گی؟ جرتیں کیسے پیدا ہوں؟ اور جو کچھ کہہ نہیں سکتے وہ منوائیں گے کیسے؟ جو بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ اپنا منوائیں گے کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے تھے، جناب عمر فاروق آ گئے۔ حضرت عمر فاروق کا جلال تھا، بچے ان کو دیکھ کے دوڑ گئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہیں۔ حضرت عمر قریب آئے، کہنے لگے پتر آپ کیوں نہیں دوڑے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر چھوٹے سے ہیں، کہنے لگے جی کیوں میں دوڑتا، میں نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی میں نے غلطی کی ہے، بھلا کیوں دوڑوں؟ آرام سے کھیل رہے ہیں، اور نہ ہم نے کوئی رستہ بند کیا ہے، جگہ ہے، آپ نے گزرنا تو گزر جائیں۔ چاہیے تھا نا حضرت عمر ناراض ہوتے، پر جناب عمر نے ماتھا چوم لیا، کہنے لگے کیا بات ہے بیٹا، ان چیزوں پر ذرا قائم رہنا۔ کہنے لگے جرم کیے، کیا مطلب ہے اس بات کا کہ فلانا ہے تو دوڑ جائے، کیوں دوڑیں جی؟ تو ہم نے جو قوم کو سکھانا شروع کیا ہے نا، دیکھیں فقر اور چیز ہے، درویشی اور چیز ہے، سادگی لیکن ظلم سہنا اور چیز ہے۔ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ اپنی زندگی میں عزم کو، ہمت کو، نظریے کو بلند کریں، مظلومانہ مزاج نہ پیدا کریں، بلا وجہ دکھ سنا کے اپنے آپ کو کمزور نہ کریں۔ یاد رکھیں اگر ہم اپنے دکھ کسی کو سنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا غریب ثابت کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اس کا برا اثر لے جائیں۔ خودداری سے جینا سکھائیں، عزت نفس سکھائیں، ہر وقت گھر کے اندر، کلاس کے اندر، اپنے دوستوں کی جمعیت کے اندر کمزور باتیں نہ کریں، رو دھو کے وقت نہ گزاریں۔ رونے سے بھی رات گزر جاتی ہے، ہنسنے سے بھی رات گزر جاتی ہے، ناشکری سے بھی دن بیت جاتا ہے اور شکر سے بھی، لیکن بس بات اتنی ہے کہ شکر والوں کا ذرا صحیح بیت جاتا ہے، ہنسنے والوں کا ذرا صحیح بیت جاتا ہے۔ زندگی میں عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، معاذ اللہ، لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں ہم نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ، میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ، کنارے پر میری کشتی لگا دو یا رسول اللہ، میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ، میرے طارق دل پر نور کی برسات ہو جائے، میرے طارق دل پر نور کی برسات ہو جائے، میرے قلب سیاہ کو جگمگا دو یا رسول اللہ، میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ۔